अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपकी उम्र बहुत लंबी थी, तकरीबन 950 साल। 900 साल तक आप अपनी मुशरिक कौम को एक अल्लाह यानी हक का रास्ता दिखाने के लिए इनको तबलीग करते रहे, मगर इसके बावजूद भी ये इतनी जाहिल, गाफिल और नाफरमान कौम थी कि ना तो आपकी नबूवत पर ईमान लाई और ना ही खुदा पर, बल्कि इस हक की दावत के बदले में आपको तरह तरह की अज़ियतें देकर शैतानी किरदार अदा करती रही। हत्ता कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जालिम कौम ने अल्लाह के इस मुकद्दस नबी को इस कदर अजियत पहुंचाई कि आपको बेहोश कर दिया और आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़े में लपेट कर एक मकान में रख कर चले गए। लेकिन इन सब तकलीफ़ों के बावजूद भी आप इनके हक में दुआ फरमाते रहे कि शायद इनमें से कोई राय रास्त पर आ जाए। अल्लाह ताला के गज़ब से बचाने के लिए आप इनके हक में कोई भी बद्दुआ ना फरमाते। आप फरमाते कि ऐ मेरे रब, तू मेरी कौम को माफ़ फरमा दे और इनको हिदायत अता फरमा। लेकिन जब इस कौम की नाफरमानियां हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने यह फैसला किया कि अब इन जालिमों को और ज़मीन की हर एक चीज़ को पानी और सैलाब का अजाब देकर ख़त्म कर दे। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं या तुम्हारे साथी हैं, इनके सिवा दूसरे लोग तुम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, लिहाजा आप एक कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कैसे करना है, लेकिन फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद की और अल्लाह का हुक्म सुनते ही आप इस कश्ती की तैयारी करने लगे, जो कि 80 गज लंबी, 50 गज चौड़ी यानी 547 फुट लंबी और 91 फीट चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी, जिसके अंदर 3 मंजिलें थी। कुरान करीम की सूरह हूद के अंदर इसका जिक्र मुकम्मल वजाहत से मौजूद है। इसके अलावा अंजील में भी इसका जिक्र है। 100 साल तक की मुसलसल कोशिश के बाद लकड़ी की यह तारीखी कश्ती तैयार हुई, जो कि इतनी बड़ी थी कि इससे पहले किसी इंसानी आंख ने नहीं देखी थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी नाफरमान कौम आपका मजाक उड़ाती। कोई कहता कि ऐ नूह, तुम बड़े कब से बन गए। कोई कहता कि ऐ नूह, क्या तुम इस खुश जमीन पर कश्ती चलाओगे, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। नौजुबिल्लाह। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन आपने सब्र किया और इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते कि ऐ नाफरमानो, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जब रब का अजाब तूफान की शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा। मगर अफसोस कि इस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने वही के जरिए तूफान आने की निशानी ये बताई कि आपके घर के तनूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा। चुनांचे पत्थर के इस तनूर से एक दिन सुबह सुबह पानी उबलना शुरू हो गया, यानी अल्लाह के अजाब और कहरो गजब का आगाज हुआ। आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों, परिंदों और मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों का एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लिया, ताकि इंसानों के साथ साथ इन जानवरों की नस्लों को भी बचाया जा सके। और ये जानवर खुद ब खुद इस कश्ती के पास आकर इकट्ठे हो गए और इसमें सवार होने लगे। आज भी बहुत से उलमा कराम ये एतराज़ करते हैं कि पानी या सैलाब का ये अजाब सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। उनके लिए इल्मी जवाब यह है कि अगर ऐसा था तो फिर अल्लाह ताला ने हर एक जानवर का जोड़ा क्यों इस कश्ती पर सवार करवाया, क्योंकि ये जानवर तो वैसे भी अपने कुदरती माहौल के अंदर जिंदा थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इनके मुल्क से बहुत बहुत ज़्यादा दूर। आज भी मारीन आसार कदीमा की रिसर्च पत्थरों और ज़मीन की गिरफ्त का मुवाजना करने के बाद हमें यह बताती है कि पूरी दुनिया पर किसी बड़े सैलाब या पानी की मौजूदगी रही है, जिसने अपने पीछे कई हजार साल पहले पानी के बहाव की निशानियां छोड़ी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे हाम, साम, याफिस और इन तीनों की बीवियां, आपकी मोमिना बीवी और 72 दीगर मोमिनीन मर्द और औरत, इस तरह कुछ 80 लोग इस कश्ती पर सवार हो गए। आपकी एक बीवी जिसका नाम वायला था और वो आप पर ईमान नहीं लाई थी, वो इस कश्ती पर सवार नहीं हुई। इसी तरह से आपका एक बेटा जिसका नाम किनान था, वो भी आप पर ईमान नहीं लाया था और ये दोनों लोग इस कश्ती के अंदर सवार नहीं हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि मैं तेरे मानने वालों को और तेरे घर वालों को बचा लूंगा। इसी बात पर जब आपने अल्लाह से अपने बेटे के मुतालिक पूछा तो जवाब आया कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था, यानी साबित हुआ कि कुफ्र खून के रिश्तों को भी ख़त्म कर देता है। यूं देखते ही देखते ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और काले बादलों ने ज़मीन को घेर लिया। मुसलसल 40 रोज तक मूसलाधार बारिश बरसती रही और इस तरह से आसमान से बरसने वाला बारिश का पानी और ज़मीन से निकलने वाले पानी के धारों ने ज़मीन पर ऐसा तूफान बर्पा किया कि 40-40 गज ऊंचे पहाड़ों की चोटियां डूबने लगी। इस तूफान ने ज़मीन पर वो तबाही मचाई कि 80 मोमिनीन के सिवा सारी कौम गर्क होकर हलाक हो गई और इनका नामो निशान ऐसा मिटा कि इनके वजूद का कोई हिस्सा भी बाकी नहीं रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक तूफानी मौजों पर एक कमज़ोर तिनके की तरह हिचकोले खाती चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के करीब से गुजरी और 7 चक्कर लगाकर इस मुकद्दस जगह का तवाफ किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती तुर्की में मौजूद एक पहाड़ जूदी पर आकर रुक गई, जिसका जिक्र कुरान करीम में नाम के साथ आया है। अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसे कोए अरारात भी कहते हैं। इसकी बुलंदी 5137 मीटर या 16,854 फीट है। ये तुर्की में ईरान और आर्मीनिया की सरहद के करीब वाक़या एक आतिशफ़िशां पहाड़ है, जो कि आखिरी बार 1840 के अंदर फटा था।
قدیم مذہبی روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ کے ساتھ ہی رکی تھی۔ سکندر اعظم کے دور کا مورخ پرودس لکھتا ہے کہ اسے کوہ جودی کی چوٹی پر کشتی کے آثار بھی ملے۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ نے بھی سن 725 کے اندر اس پہاڑ کو دیکھا تھا۔ ماہرین نے جب اس جگہ پر ریسرچ شروع کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر برف کی موجودگی کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، جس نے قرآن اور بائبل میں موجود اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا، جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے، اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی، پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کشتی کے اندر 80 لوگ سوار تھے، اسی لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور باقی نسل آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس سے آگے بڑھی۔ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑھی، بالکل اسی طرح سے پوری انسانی نسل ختم ہو کر ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو بھی عذاب نازل ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ آنے والی نسلوں کو عبرت ہو اور وہ بھی اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں، اسی لیے ایسے واقعات کا ذکر الہامی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ مگر ہماری آنے والی نسلوں نے ان عبرت ناک واقعات سے یہ سبق لیا کہ ان واقعات کا اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے نافرمان قومیں اپنے پیغمبروں کا اڑایا کرتی۔ جی ہاں، 2007 میں ایک ہالی ووڈ فلم ایون المائٹی ریلیز کی گئی جو کہ اسی قرآن اور بائبل میں موجود حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پر بیس کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اس فلم کو کامیڈی کیٹیگری کے اندر بنایا گیا ہے، جو سراسر الہامی کتابوں، خدا اور اس کے پیغمبروں کی توہین ہے، اور باقاعدہ پروپیگنڈا کے ذریعے آنے والی نسلوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا زبردستی پیغمبروں کو اپنا حکم ماننے کے لیے سزا دیتا ہے، انہیں تنگ کرتا رہتا ہے اور اتنا مجبور کرتا ہے کہ جب تک وہ مان نہیں جاتے۔ اس فلم کے اندر ان پیغمبروں کے حلیے یعنی داڑھی اور لباس کا مذاق انہیں جانوروں جیسا گیٹ اپ کہہ کر اڑایا گیا ہے۔ خدا کو ایک انسان کی شکل میں زمین پر موجود دکھایا گیا ہے، جو کہ آ کر اپنی الٹی سیدھی ڈیمانڈ سے ایون نام کے شخص کو پریشان کرتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، یعنی نوح علیہ السلام کی طرح ایک کشتی بنائے جس کے اندر اپنے گھر والوں اور خود پر یقین کرنے والوں کو سوار کرے اور پھر ایک بڑے سیلاب کا انتظار کرے۔ اس فلم کا مین کردار ہے ایون، جو کہ آج کے موجودہ دور کا انسان ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر یقین رکھتا ہے۔ وہ زیادہ دیندار نہیں ہے مگر دنیا کو بدلنے کے لیے پولیٹکس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کام میں میری مدد کر۔ پھر اچانک سے ایک صبح 7 بجے کے الارم پر 6:14 پر اس کی گھڑی بولنے لگتی ہے۔ اس کے گھر پر، آفس میں اور ہر جگہ پر اسے صرف 6:14 کا ہنسا ہی نظر آنے لگتا ہے، جو دراصل بائبل میں موجود اس آیت کی طرف اشارہ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے گھر کے ایڈریس پر کشتی بنانے میں استعمال ہونے والے ٹول اور لکڑیاں ڈیلیور ہونے لگتی ہیں، اور جانور دور دراز کے علاقوں سے اکٹھے ہو کر جوڑوں کی صورت میں اس کے گھر میں اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ خدا اسے بار بار گاڑی میں، روڈ پر پولیس والے اور ہر ایک شخص کی شکل میں آ کر پریشان کرتا ہے کہ آخر تم کب تک بھاگو گے؟ تمہیں میری بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ میرے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی طرح آخرکار یہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کشتی کو بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر صبح اس کی داڑھی بڑھنے لگتی ہے اور اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا لباس بھی پہننے کو ملتا ہے۔ آخرکار یہ کشتی تیار ہو جاتی ہے اور لوگ اس کا مذاق ایسے اڑانے لگتے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا اڑایا کرتے ہیں کہ کیا اسے خشکی پر چلاؤ گے؟ تم تو پاگل ہو۔ جب ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار ہو جاتا ہے تو جھیل کے پانی کو روکنے والا بند اچانک سے ٹوٹتا ہے، جس کے پانی سے یہ کشتی تیرنے لگتی ہے، اور اس پانی کے ڈر کی وجہ سے جو لوگ کچھ دیر پہلے تک اس کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے وہ اچانک سے اس کے اندر سوار ہونے کے لیے بھاگتے ہیں اور اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ بار بار اس فلم کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پر بیمار تھے، اسی لیے تو انہیں خدا سے بات کرنے کا وہم یا الہام ہوا کرتا تھا، اور ان کی ذہنی بیماری کی وجہ سے حادثاتی طور پر ایسے واقعات رونما بھی ہونے لگے جن کا وہ بیان کیا کرتے ہیں، کیونکہ جن واقعات سے ہمیں عبرت اور سبق لینا چاہیے ان کی کھلم کھلا فلموں کے اندر مذاق اڑا کر لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اس وقت کے دور میں ٹیکنالوجی اور جدت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان پیغمبروں کی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ صرف اسی ایک شخص کا وہم تھا جو کسی طرح سے سچ ثابت ہو گیا۔ ان کے لیے یہ سب واقعات بس ایک انٹرٹینمنٹ اور مذاق اڑانے والا مٹیریل ہیں جس سے بڑھ کر ان کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ بھی کہ خدا کے وجود کے انسانوں کی زندگیوں میں آنے سے اس کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔
اسی لیے آپ کو ڈاکومنٹریز کے ذریعے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے نہیں بلکہ کسی ایلین مخلوق سے بات کی تھی۔ یہ صرف ان کا وہم تھا یا صرف وہ علم جو کہ اس ایلین مخلوق نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، لیکن وہ ان ایلینز کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے خدا سمجھ بیٹھے، نعوذ باللہ، تاکہ آنے والی نوجوان نسل بھی یہی تصور لے کر بڑی ہو کر لادینیت کے راستے پر چل پڑے۔ مگر ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کا مذاق اڑانے والے دراصل صحیح معنوں کے اندر عذاب کے حقدار ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس طرح تو نازل نہیں ہوگا جو کہ پہلے کی قوموں پر نازل ہوا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، لیکن قیامت کے روز یہی لوگ سب سے زیادہ پھٹکارے ہوئے اور شرمندہ ہوں گے جب اللہ کی ذات کے سامنے جواب دے ہوں گے، جس ذات کا وہ عمر بھر انکار کرتے رہے اور اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر انسانی شکل میں اس سے پہلے آ کر کسی پیغمبر سے کلام کرے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جن سے ایک بار اللہ نے کلام کیا، وہ بھی ایک جھاڑی کے ذریعے، یعنی پردے میں رہ کر، نہ کہ کسی مادی جسم میں آ کر، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مثال کی بھی کوئی چیز دنیا و کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس چیز کی مثال ہی دنیا و کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کا تصور ایک انسانی وجود کے اندر کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس ذات کی توہین نہیں ہے؟ جنتی لوگوں کے لیے جنت سے بھی بڑا انعام یہی ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی زیارت اپنی ان آنکھوں سے حقیقی صورت کے اندر کریں گے، جب سب پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دے۔